تو قادیان کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، صبح پنجاب کا قصبہ قادیان تھا، ضلع گرداسپور تھا، وہاں کا یہ رہنے والا تھا، تو سیال کوٹ کی عدالت کچہری میں آتا تھا، وہاں منشی تھا۔ تو لہذا حکیم نور الدین نے اس سے ملاقات کروا دی انگریز سے، انگریز نے اس کو ساری باتیں سمجھا دی۔ یہ جب دوبارہ گھر گیا تو باپ نے کہا کہ تو نوکری پہ کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی آج کے بعد میں نوکر ہو گیا ہوں۔ پھر اس کو باقاعدہ بغیر نام پتے کے اس کو پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ یہ وہاں پہلے شروع میں عملیات کا کام کرنے لگا، جھاڑ جھپک کا کام کرنے لگا، دم درود کرنے لگا، مشہور ہو گیا۔ پھر اس نے عیسائیوں سے مناظرے کرنا شروع کر دیے، سکھوں سے مناظرے کرنا شروع کر دیے، وہاں اس کا طوطی بولنے لگا، مشہور ہو گیا۔ پھر کرتے کراتے میرے دوستو 1840 میں اس نے پہلا پتا پھینکا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے مجھے، تو اس نے اپنے حلقہ احباب نے جو اس کے مریدین تھے نا، ان کو کہنے لگا جی میں ملہم من اللہ ہوں۔ ملہم من اللہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ الہام کا مطلب اللہ میرے دل میں بات ڈالتا ہے، وہ کسی کے دل میں بھی بات آ جاتی ہے، لیکن نبی کے دل میں جو الہام ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ وہی کی 4-5 قسمیں ہیں، ایک ہے دل میں الہام کا ہو جانا، تو لہٰذا یہ نبی کی علامت۔ اس بندے نے کہا جی مجھے تو الہام ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ دل میں باتیں ڈالتے جو میں کہتا وہ ہو جاتی۔ تو لہٰذا 1880 میں اس نے دعویٰ کیا ملہم من اللہ ہونے کا۔ اس کے بعد 1882 میں اس نے دعویٰ کیا، 2 سال کے بعد اس نے کہا جس طرح 1000 سال کے بعد مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے تھے، تو کہنے لگا اس صدی کا مجدد میں ہوں، لہذا مجھے مانو۔ لوگوں نے مانا جو اس کو مانتے تھے۔ پھر اس نے 6 مہینے کے بعد دعویٰ کیا معمور من اللہ ہونے کا۔ اس نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے معمور کر دیا گیا۔ پھر اس نے 1891 میں دعویٰ کیا مسیح مسیح ہونے کا۔ اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے نا انہی طرح کا میں ایک بندہ ہوں۔ آپ کو یاد آ رہی ہے پیچھے بات کہ انگریز نے کیا کہا تھا؟ انٹر رپورٹ میں کیا لکھا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کے ہاں امام مہدی نے آنا ہے، اور دوسرا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی مسیح بھی آئے گا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ اسی چیز کے اوپر آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک بندہ ہوں۔ لوگوں نے کہا یار عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم اور تیری ماں کا نام ہے چراغ بی بی۔ اس نے اپنا دعویٰ بدل لیا۔ 6 مہینے کے بعد دعویٰ اس نے یہ کیا کہ جو عیسیٰ بن مریم کے بیٹے عیسیٰ نے آنا ہے، میں وہی عیسیٰ ہوں جنہوں نے قیامت سے پہلے آنا ہے۔ میرے دوستو پرسوں کی بات ہے، ہم صدر بازار کے علاقے کے اندر ایک لڑکی تھی، اس سے ملاقات کرنے گئے۔ وہ لڑکی کا ایک اکیڈمی میں پڑھاتی تھی ریونڈ کے اندر، اور اس لڑکے جس اکیڈمی میں پڑھاتی تھی وہ اب اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہنیں سارے کے سارے قادیانی تھے، اور جو اس کی بھابھی تھی وہ باقاعدہ قادیانی مستورات کی عہدے دار تھی ربضہ کے اندر، اور اس کی باقاعدہ عورتوں میں کام کرنے کی تشکیل ہوئی تھی، اور اس لڑکی کا ماں باپ گنگا بہرا تھا۔ لہذا انہوں نے معذوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ جی میرا دیور ہے تو وہ غیر شادی شدہ ہے، ہم تمہارا رشتہ اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ 10 سال کالج میں اسکول میں پڑھی ہے، پھر وہیں پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے دوست تو یاری دوستی ہو گئی، تو لہذا منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد انہوں نے فوراً کہا کہ نکاح کرو، نکاح بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ رخصتی کرو۔ رخصتی کرنے کے 1 دن پہلے مہندی کی رات کو وہاں کے لوگوں نے اس کو کہا تھا، جو مسلمان ہوا، لڑکا مسلمان ہو چکا تھا، ہمارے دوست مولانا آسن صاحب کے ہاتھ سے مسلمان ہوا، تو لڑکوں نے کہا، علاقے کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تو اپنے ماں باپ سے الگ ہو جا، کیونکہ تیرے ماں باپ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں، اللہ کے نبی کے گستاخوں کے ساتھ تو نہ رہ، پھر جو رہے گا بڑے سے بڑے ایمان والے کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اور اللہ کو برداشت بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کرائے پہ مکان کیسے لوں گا؟ مسلمانوں نے کہا پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، مکان کرائے پہ تم لو، مہینہ ختم ہونے سے پہلے کرایہ ہم ادا کر دیا کریں گے، تو مکان کرائے پہ لو۔ لیکن اس کے دل میں چور تھا، وہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ ادھر مہندی کی رات کی سامان آ رہا ہے، اور اسی ماں باپ کے گھر میں کمرہ سج رہا ہے، سامان کے لگ رہا ہے، تو ان لڑکے والوں نے فوراً وہاں جو لڑکے ختم نبوت کا کام کرتے تھے انہوں نے فوراً لڑکی کے ماموں کو رابطہ کیا لاہور میں، کہا کہ آپ کی بچی قادیانی گھرانے میں بیاہ کے جا رہی ہے۔ اس کا ماموں مجھے ملا، کہنے لگا قاری صاحب، مولانا صاحب
ساری رات مجھے نیند نہ آئی، ہائے ہمارے خاندان کو کس کی نظر لگ گئی، ہم تو جدی پشتے مسلمان ہیں، حضور کی ختم نبوت کو ماننے والے، ہمارے خاندان کی بیٹی کیسے نبی کے گستاخوں کے گھر میں جا سکتی ہے؟ تو لہٰذا کہنے لگا میں صبح کا انتظار کرنے لگا، صبح ہوئی، میں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، میں بارات سے پہلے رخصتی سے پہلے شادی ہال بک ہو چکا ہے، جانور خریدا جا چکا ہے، ادھر بارات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پھر میرے دوست کہنے لگا ہم سامان ٹرک میں لاد کر اور لڑکی کو جناب والا اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، لاہور میں لے آئے، الحمدللہ لاہور بیٹھی۔ تو پھر جب ہم گئے وہاں پہ 2 مستورات کو لے کر کے گئے، اس کو سمجھایا، اس بہن سے پوچھا کہ آپ کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی، کیا بات ہوئی؟ کہ اس نے کہا تھا اس جو بھابھی ہے جو قادیانی کی یعنی جناب والا وہ عہدے دار تھی، کہا جی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم مرزا صاحب کو مہدی مانتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ نہیں کہا اس نے کہ نبی مانتے ہیں، اس نے کہا کہ جو امام مہدی نے آنا ہے نا وہ مرزا صاحب ہے جو آ چکے ہیں، یہ اس نے مجھے کہی ہے باتیں، اور آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر انداز ہو گئی یہ باتیں۔ پھر دوستو میرے اس کو سمجھایا، ہم نے سمجھایا، مستورات نے سمجھایا، الحمدللہ اس بہن نے کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دوں گی، اس کے بعد کہنے لگی کروڑوں ابرار حضور کی جوتی کی نوک پر قربان ہے۔ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گی، میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گی۔ تو میرے دوستو ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا اس نے ایمان زمان ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کرتے کراتے 1901 میں نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر میرے دوستو اس وقت کے سارے مسلمانوں نے کہا کہ یہ کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ میرے دوستو میرے عزیزو، انگریز کی حکمرانی تھی اور بہاولپور کی عدالت تھی، مقدمہ چلا، عائشہ نامی لڑکی تھی، ایک بندے کے ساتھ نکاح ہوا، وہ عائشہ وہ لڑکا بعد میں قادیانی ہو گیا، تو لہذا مسلمانوں نے مقدمہ کیا کہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے اب نکاح باقی نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ تو لہذا بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ لڑا گیا۔ میرے دوستو مقدمہ چلتے دلائل دیتے علامہ انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے اور کمرے عدالت میں کھڑے ہو کر کے آپ دلائل پہ دلائل دیتے چلے گئے، اور وکیل تھا شمس الدین، قادیانیوں کا وکیل شمس الدین تھا، وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا مرد کلندر کی گئی ہوئی بات تھی اور سادات میں سے تھے، سید زادے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شمس الدین تو آنکھیں بند کر انور شاہ نبی کی ختم نبوت کا وکیل بن کے بات کر رہا ہے، تو آنکھیں بند کر، ابھی وہ تجھے تیرا مرزا جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر، بھرا مجمع تھا، یہ شمس الدین ایک دم میرے دوستو تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ شاہ جی ہے، یہ سید ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اگر یہ واقعتاً میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس وقت یہ حضور کی ختم نبوت کے وکیل بن کے آئے ہیں تو ان کی بات کو جھوٹا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سچا کر دیں گے۔ اس نے آنکھیں بند نہ کی۔ میرے دوست میرے عزیزو، بعد میں کسی نے کہا کہ آج انور شاہ گفتگو نہیں کر رہا تھا عدالت میں، آج گویا کہ اللہ کے نبی کا وکیل بات کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی کے وکیل کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو میرے دوستو فیصلہ مسلمانوں کی حمایت میں آ گیا۔ جج کا نام تھا اکبر خان، جج نے فیصلہ سنایا، قادیانی مرتد اور زندیق ہے، ان کا نکاح مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا، بات ختم ہو گئی۔ آگے سنیے گا، جج کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا، کسی اور جج نے اس جج صاحب کو خواب میں دیکھا۔ بھائیو سنیے گا، توجہ سے بات کو سنیے گا، ختم نبوت پر پہرا دینے والے بندے کا انجام کیا ہوتا ہے، صلہ کیا ملتا ہے، انعام کیا ملتا ہے۔ میرے دوستو یہ بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ اکبر خان جج کا، یہ جناب والا عدالت کا جج، یہ جنت کے بالا خانے میں پہنچا ہوا ہے، جنت الفردوس میں پہنچا ہوا ہے، سبز رنگ کے تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ جج خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے میاں اکبر خان تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ تو جنتوں کی سردار جنت الفردوس میں پہنچ گیا، بالا خانوں میں پہنچ گیا، سبز رنگ کے مسند پر بیٹھا ہے، یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ جج اکبر خان کہنے لگا اللہ نے مجھے کہا اے اکبر تو نے میرے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، اس کا صلہ یہ حاصل کر لے، ابھی اسی پر گزارا یہ لے لے، باقی اس سے زیادہ اجر و ثواب معاشر کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے تجھے دوں گا۔
میرے دوستو اتنا بڑا انعام ہے ختم نبوت پر. میرے دوستو 1947 میں پاکستان بن گیا. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ تھا. میرے دوستو توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے. میں بولتے بولتے نہیں تھک رہا تو آپ کو خاموشی سے بیٹھتے ہوئے تھکن نہیں ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، تاجوں تک ختم نبوت. بس ابھی انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے بزرگ. میرے دوستو یاد رکھیے گا بزرگ، میرے دوستو یاد رکھیے گا 1947 میں پاکستان بنا. پاکستان کا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ تھا، قادیانی تھا. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. 1953 میں پاکستان کی تحریک چلی، پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا. میرے دوستو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر بھی باقاعدہ یہ قانون پاس ہو گیا کہ عدالت کی روح سے اس کے پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی مسلمان ہیں. بولے بھائی قادیانی مسلمان ہیں. مزید 1984 میں مزید پابندی لگ گئی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، مسلمان نہیں کہہ سکتے. اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہے، بولے بھائی مسجد ہے نہیں کہہ سکتے. یہ ساری پابندیاں ان کے اوپر لگ گئی. لیکن آج کا قادیانی اور آج کا مسلمان بھی یہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے. ایسے کون سی وجوہات ہے کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوست میرے عزیزوں یاد رکھیے گا کہ کفر اسلام کی جو بحث ہے نا وہ ایک فقہی بحث ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس کی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایمان. یعنی قرآن پاک کی 114 صورتیں سب کو ماننا ایمان کہلاتا ہے. اچھا کفر کسے کہتے ہیں؟ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بندہ انکار کر دے تو بندہ مسلمان ہے. اچھا جی 5 نمازیں ہیں، کوئی بندہ کہے میں سب کو مانتا ہوں ایک کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان ہوگا جی؟ آپ بتائیں جی مسلمان ہوگا جی؟ مسلمان نہیں ہوگا وہ بندہ مسلمان ہے. جو بندہ 12 چیزوں کا انکار کرے، 12 چیزوں کا، وہ کافر نہیں ہے بلکہ پکا کافر ہے. مثال کے طور پر قادیانی اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرتے ہیں، مسلمان ہوئے کہ کافر؟ بولے بھائی. نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ، اللہ کے نبی کی توہین، انبیاء کی توہین، عیسیٰ علیہ السلام کی برات بن باپ کا انکار، حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت اور صحابہ اہل بیت کی توہین، جہاد کی حرمت، قرآن و حدیث کی توہین، حرمین شریفین کی توہین. تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ایسے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں بھائی؟ سب بولے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کے ماننے والے مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں. اب دیکھیں کتابوں سے میں آپ کو ثابت کروں گا، صرف 10 منٹ آپ کے مزید لینے ہیں. بھائی کوئی مشکل بات نہیں ہے. الحمدللہ میں نے بھی تبلیغ میں سال لگایا ہے، ریوڑ میں کتنے ہم نے الحمدللہ وقت گزارا ہے. عشاء کی نماز اکثر لیٹ ہوتی ہے، بیان چل رہا ہے نماز لیٹ ہو جاتی ہے. کوئی مذاکرے کوئی حرام کی بات نہیں ہے. تھوڑی سی بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو ایمان کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. بڑی مشکل سے یہ نظم جڑتی ہے، لوگ ساتھیوں نے محنت کی ہے، گشتیں ملاقاتیں کر کے مجمع اکٹھا کیا ہے. تھوڑا سا اگر وقت لگ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر انشاءاللہ خدا نہ کرے آپ کا نقصان ہو تو معاشر کے میدان میں انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں. کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر. میرے دوستو ختم نبوت کا یہ تحریکی منزل ہے. یہ میرے دوستو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی توہین کرنے والا مرزا غلام قادیانی. کتاب کا نام ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 152 پر کیا لکھتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے. کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ بن گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ بن گیا. نعوذ باللہ. جو یہ دعویٰ کرے وہ مسلمان ہے؟ بھائی سارے نہیں بولتے مسلمان ہے. اس کے ماننے والوں کو مسلمان ہے. اچھا اس کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم ان کو قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ان کا بڑا کون تھا؟ مرزا غلام قادیانی. مرزا یہ اس کی کتاب ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 152. دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا میں اللہ ہوں اور میں نے یقین کر لیا میں اللہ بن گیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ. اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں اللہ بن گیا.
تو ایسا بندہ کافر ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے آسمان و زمینوں کو بنایا، انسان کو بنایا، ایسا دعویٰ کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آگے میرے دوستو دیکھیے گا، یہ بندہ دعوے پہ دعویٰ کرتا رہا، اس نے گویا کہ میرے دوستو اللہ کے نعوذ باللہ باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس بدبخت آدمی نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس بندے نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ننگی گالیاں دی ہیں۔ ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو بندہ یہ کہے کہ اہل بیت میں سے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میرے دوستو ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ان کی احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین کہ جنتی جوانوں کے سردار میرے نواسے حسن و حسین ہے۔ اور یہ بدبخت آدمی کہنے لگا جس نے کہ کس قسم کے حسین کی تم بات کرتے ہو، اس قسم کے 100 حسین تو میری جیب کے اندر ہیں۔ کہنے لگا حسین اور میری مثال ایسے ہے کہ میں کستوری کی خوشبو ہوں اور حسین گوبر کا ڈھیر ہے، نعوذ باللہ من۔ ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ ایسوں کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھ سکتے۔ میرے دوست میرے عزیزو آگے سنیے گا، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو کافر کہتے۔ یہ لاہور صدر کی بات ہے، آپ کے قریب کے علاقے صدر میں 2 قادیانی لڑکیاں تھیں، الحمدللہ مسلمان ہوئی، ہمارے ذریعے سے مسلمان ہوئی۔ جیسے ہی مسلمان ہوئی، قادیانیوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے ایک لڑکی کے سر کے بال اس طرح سے کاٹ دیے، مونڈ دیے اور اس کے سر میں سوئے مارے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک جو قادیانی مسلمان ہو جائے وہ کہتے مرتد ہو گئے، اس کو قتل کر دو۔ ایک بچی بھاگی، کامیاب ہو گئی، جامعہ بنوریا پہنچی کراچی میں، عالمہ کا کورس کیا۔ میرے دوست وہ کہا کرتی تھی ہمارے استاد محترم کو، ہمارے امیر صاحب کو، شاہ جی اللہ کا شکر ہے کہ میرے سر پر کفر کے بال بھی باقی نہیں رہے۔ یہ جذبہ ہے میرے دوست میرے عزیزو، یہ اتنے خطرناک قسم کے جراثیم ان کے اندر ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطہ یہ ختم نبوت کے کام کو کام سمجھے، خدا کی قسم یہ کام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات پر پہرا دینا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا، ایسے نہیں تھے دیوانے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 لوگوں کو لے کر کے یمامہ کے میدان میں اتر گئے۔ وہ کیا جذبہ تھا، وہ سمجھتے تھے نماز روزہ حج زکات بعد میں ہے، سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت پر پہرا ہے۔ میرے دوستو قادیانیوں کے ہاں باقاعدہ ایک ٹریننگ سیٹ اپ ہے، ان کے ہاں لپٹم پڑپڑم نظام نہیں ہے، باقاعدہ ان کے ہاں اطفال العامدیہ لڑکوں کی جماعت ہے، چھوٹے بچوں کی۔ ان کے ہاں 1974 میں لندن میں سالانہ جلسہ ہوا، اس سالانہ جلسے کے اندر مرزا ناصر نے کہا کہ ہمیں ایسی خواتین چاہیے جو اپنے بچوں کو قادیانیوں کے لیے وقف کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی عورتوں نے نام لکھوایا ہوگا، کو 5 10 کو 20 50۔ میرے دوستو 14,000 عورتوں نے نام لکھوایا کہ ہمارے بچے قادیانیوں کے نام وقف ہے۔ آپ اس کو سمندر میں ڈالے، دریا میں ڈالے، اس کا قیمہ کرے، جو مرضی کرے، یہ قادیانیوں کے لیے وقف ہے۔ ہمارے ساتھی ہے گجرانوالہ کی 7 ماہ کی جماعت گئی افریقہ میں 7 ماہ کی جماعت۔ وہاں کہنے کہ جی ہم بازار میں گئے تھے سامان لینے کے لیے، وہاں ایک کالا سا بندہ ہمیں ملا۔ ہم نے کہا بھائی، وہ پنجابی میں ہم سے بات کر رہا ہے، پنجابی میں۔ ہم نے کہا یار یہ شکل سے دکھتا کالا ہے، حبشی دکھتا ہے، اور یہ بندہ یہاں کیسے پنجابی میں بات کر رہا ہے؟ کہنا ہم نے پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ کہنے لگا پاکستان کا۔ کہا پاکستان میں کہاں کا؟ کہنے لگا جی میں سیال کوٹ کا۔ کہ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی مولانا عبداللہ صاحب ہمارے دوست تھے۔ کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے 7 ماہ یا سال کی جماعت میں آیا ہو، واپس نہ گیا ہو، یہیں پہ رہ گیا ہو۔ تو کہنے لگا جی میں نے کہا کہ کتنے سال کے لیے تم آئے؟
کتنے وقت کے لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں 3 سال کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا ایک دم میں چونک کے رہ گیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں 7 ماہ کی جماعت میں آیا، کوئی بڑا کام کر کے آیا ہوں، اور یہ 3 سال کے لیے آیا ہے۔ تو میں نے مزید ٹٹولا کہ بھائی تم کس چیز کی، کس قسم کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے؟ کہنے لگا جی میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، یعنی میں قادیانی جماعت سے ہوں۔ 3 سال کے لیے افریقہ کے لوگوں کو قادیانی بنانے کی محنت کرنے کے لیے آیا۔ کہاں سے؟ سیال کوٹ سے۔ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ افریقہ۔ 3 سال کے لیے ٹاؤن شپ کا ایک قادیانی مربی تھا، وہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنی کارگزاری بتانے لگا۔ مربی کا نام ہے مربی نذیر احمد۔ ہم نے پوچھا بھائی نذیر صاحب آپ کی تشکیل کہاں تھی پاکستان میں جب آپ قادیانی تھے؟ اس نے کہا تھر کے علاقے میں میری تشکیل تھی۔ تھر کے علاقے میں؟ کہنے لگا کہ تھر کے علاقے میں اس زمانے میں جب بجلی بھی نہ ہوا کرتی تھی، کہنے لگا پانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ کہنے لگا جی میں وہاں پہ پہنچا تو کہنے لگا جی میں نے 52 لوگوں کو قادیانی کیا تھا، 52 لوگوں کو قادیانی کیا تھا۔ میرے دوستو یہ دنیا محنت کا میدان ہے، محنت کافر کرے چور کرے اس کو فی الوقت پھل مل ہی جایا کرتا ہے۔ من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا اس کو پھل ملے گا۔ کافر کوشش کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، مسلمان کوشش کرے گا اس کو بھی پھل ملے گا۔ میرے دوستو وہ کافر محنت کر رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں، وہ غلط محنت ہے لیکن اس کی محنت تو ملتی ہے نا میرے دوستو۔ ختم نبوت کی محنت بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح ناصرات الاحمدیہ ان کی لڑکیوں کی جماعت ہے، لجنہ امام اللہ ان کی عورتوں کی جماعت ہے، خدام الاحمدیہ لڑکوں کی جماعت ہے۔ میرے دوست میرے عزیز 2022 کی رپورٹ کے مطابق، میں لیپ ٹاپ پہ لائٹ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا، 2022 کی رپورٹ کے مطابق 78,000 بچے قادیانیوں کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ 78,000، اس میں سے 45,668 لڑکے ہیں اور اس کے بعد کچھ لڑکیاں ہیں۔ تو میرے دوست میرے عزیزوں قادیانی اس طرح دجل و فریب سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے سکولوں میں قادیانیوں کے ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ربوہ، چناب نگر، چریوٹ کے اندر۔ قادیانی وہاں 1.5 لاکھ کے قریب قادیانی رہتے ہیں۔ کتنے بھائیوں؟ 1.5 لاکھ۔ آپ کہیں گے مولانا وہاں قادیانی یہاں تو نہیں ہے، آپ کیوں آئے کورس کروانے؟ میرے دوستو کفر کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ ختم نبوت کا کام شروع کریں، آپ کو گلی محلے میں پتہ چل جائے گا۔ ہمارے تاجروں کی جماعت ہے، پورے پاکستان میں تاجروں میں کام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ساہیوال میں تاجروں کی یونین سے بات کرنے بیان کرنے جانا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے جب تک ہم نے ختم نبوت کا کام نہیں شروع کیا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ شالمی کے تاجر ہیں، اردو بازار کے تاجر ہیں، جو ہم نے کام کرنا شروع کیا پتہ چلا یہ 4تھی دکان مرزائی کی ہے، یہ 5ویں دکان قادیانیوں کی ہے۔ سمناباد کے علاقے میں ہم نے کام کرنا شروع کیا پتہ ہی نہیں تھا، جب کام کرنا شروع کیا پتہ چلا 86 گھر یہاں سمناباد میں قادیانیوں کے۔ میری رہائش کیمپ کی ہے، وارڈ نمبر 7۔ میرے دوستو وہاں کام کرنا شروع کیا، ووٹر لسٹوں سے ہم نے تعداد نکالی۔ میرے دوستو 45 گھر نادرہ کی رپورٹ کے مطابق قادیانیوں کے ہیں۔ میرے دوستو میرے عزیزو کیسے محنت ہوگی؟ تو اس طرح ختم نبوت کے سیمینار کروائے جائیں، گاہے بگاہے لوگوں کو جو ہے شعور دلایا جائے، اس سے انشاءاللہ محنت ہوگی۔ اور میرے دوستو آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ، اعمال میں بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ کس کے لیے محبت کرے؟ محبت کرے تو کس کے لیے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں کس کے لیے بیٹھا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ آپ میری بات سننے نہیں آئے، آپ اللہ رسول کی بات سننے آئے ہیں۔ میں اللہ کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ کے لیے بات کو سن رہے ہیں، اس کا اجر بھی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور بغض رکھنا ہے تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قادیانیوں سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ انہوں نے حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ان سے لین دین کرنا، شادی خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کے جناب والا ملازم بننا، ان کو اپنے ہاں ملازم رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ 1400 مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے، ریابڑی مرکز سے فتویٰ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے فتویٰ دیا ہے، مدرسۃ الحسنین فیصل آباد سے میں آپ کو دکھا دیتا، بریلوی مسلک کے علماء نے فتویٰ دیا، اہل حدیث کے مسلک کے علماء نے فتویٰ دیا کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا، خوشی غمی میں آنا جانا ناجائز اور حرام ہے، اور اس طرح قادیانیوں کی بنی ہوئی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کریں۔ ان میں سے سر فہرست قادیانیوں کی مشہور کمپنی شیزان ہے جو بند روڈ کے اوپر ہے، ایک شیزان بیکری ہے،
اس کا آنر اگرچہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، لیکن میرے دوستو دھوکے میں نہیں جانا۔ وہ آیا تھا جامع شرکے میں فتویٰ لینے کے لیے، کہنے لگا میں تو مسلمان ہوں، شیطان بیکری تو وہ شیطان تو جناب والا بند روڈ پر ہے، وہ قادیانیوں کی ہے، میرا کیوں بائیکاٹ ہو رہا ہے؟ تو اس وقت علماء مفتیان کرام نے کہا کہ آپ جو ہے شیطان کی چیزیں نکال کے باہر پھینکو، لوگوں جو شیطان کا لکھا ہے وہ ختم کر دو، کوئی اور نام رکھ دو، اللہ رب العزت کی ذات رزاق ہے، غیرت کھائیں گے اپنے نبی کے نام پر، آپ کا رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ اس نے کہا جی میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ پھر مفتیان کرام نے کہا جس کا معاہدہ دنیا میں اللہ کے نبی کے گستاخ کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس کے جواز کا فتویٰ ہم بھی نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو میرے دوست میرے دو شیطان، کیچپ، اچار، جوس، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس طرح شاتاش شوگر مل، ذائقہ گھی، پرل بناسپتی، یونیورسل سپلائزر، یہ ٹربو پلاسٹک کی کمپنی ہے، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ یہ اپنی کمائی کا 10واں یا 16واں حصہ قادیانی جماعت کو دیتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو بندہ کہتا ہے کہ جہاں یہاں تو فتنہ نہیں ہے، میرے دوست چترال ہم گئے گشت کرنے کے لیے، چترال ہماری جماعت گئی، ہم گشت کرے تھے پہاڑ پر، 6 گھنٹے لگے پہاڑ پہ پہنچتے ہوئے، وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ یہاں بھی قادیانیوں کا ایک گھر موجود ہے، فتنہ وہاں بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستو میرے عزیزو، اگر کہاں موجود نہ بھی ہو تو فتنہ میرے اور آپ کی اس موبائل کی شکل میں، اس موبائل کے اندر فتنہ موجود ہے۔ ایک بندہ میرے شیخ فرما رہے تھے کہ میرے دوستو ایک آدمی مرزا غلام قادیانی کا چیلا چانٹا مرزا مسرور کا بیان سنا کرتا تھا، وہ بیان سنتے سنتے کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا۔ تو میرے دوستو میرے عزیزو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے گستاخ سے نفرت کریں۔ کون کون کرے گا بھائی؟ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کریں گے بھائی انشاءاللہ، مرتے دم تک ختم نبوت پر پہرا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول و منظور کرے۔ تو قادیان کے اندر یہ پیدا ہوا تھا